حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي هريرة وهذا حديث قتيبة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. رواه مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے وہ صحابہ کرام کہ جو فقراء تھے، مسکین تھے، محتاج تھے، غریب تھے، ایسے مہاجرین صحابہ کرام ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کے جو مالدار لوگ ہیں، ہم میں کے جو اہل ثروت لوگ ہیں، وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں، نیکیوں میں ہم سے زیادہ سبقت پا رہے ہیں اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ اور بہترین مقام ہم سے آگے بڑھ کر وہ حاصل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ ماذا کا، وہ کیا چیزیں ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یصلون کما نصلی، کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، مالدار صحابہ کرام. پھر فرمایا کہ ہم وہ بھی روزے رکھتے ہیں اور ہم بھی روزے رکھتے ہیں. پھر فرمایا کہ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، مالدار صحابہ کرام اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم محتاج اور غریب ہونے کی وجہ سے اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے. پھر فرمایا کہ وہ یعتقون ولا نعتق، کہ وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا مال، اتنی دولت، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم غلاموں کو آزاد کریں اللہ کے راستے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غریب مسکین صحابہ کرام سے عرض کیا کہ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ سکھلاؤں کہ جس کو پڑھنے کی وجہ سے تم لوگ ان کے مقابلے میں آ جاؤ گے کہ جو نیکی اور خیر میں تم سے آگے بڑھ رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھا کرو. 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. یہ اذکار کا ایسا ورد ہے کہ اگر کوئی مسکین اور غریب آدمی اس کو پڑھے گا تو وہ مالدار آدمی کے اجر و ثواب کے برابر آ جائے گا کہ وہ مالدار جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، خیر کے کاموں میں اپنے مال کو لگاتا ہے، ایسا آدمی، غریب اور مسکین آدمی ان اذکار کو پڑھ کے اس مالدار آدمی کے مقام اور مرتبے تک پہنچ سکتا ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی مسکین اور فقراء صحابہ کرام اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے پھر دوبارہ یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ سنا ہے کہ ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں، آپ نے ہم کو جو عمل بتلایا ہے، یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کا یہ جو عمل بتلایا ہے تاکہ ہم مالدار صحابہ کرام کے اجر و ثواب کے برابر ہو جائیں. لیکن ہم نے سنا ہے کہ وہ مالدار صحابہ کرام وہ بھی یہی اذکار پڑھ رہے ہیں، وہ بھی یہی عمل کر رہے ہیں اور پھر وہ ہمارے برابر آ رہے ہیں اجر و ثواب کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. اللہ رب العالمین جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی ہے.
اس میں سے کئی ساری باتیں اس روایت کے ذریعے معلوم ہوئی۔ سب سے اہم ترین بنیادی بات اس روایت کے اندر یہ سمجھ میں آئی کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا یہ بڑے اجر و ثواب کا اور بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ دوسری چیز اس روایت کے اندر یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسروں سے خیر اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، خیر اور نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرتے وہ لوگ کہ کون زیادہ نیکی کا کام کرتا ہے، کون زیادہ خیر کا کام کرتا ہے۔ یہ مقابلہ، یہ مسابقہ ان کے درمیان خیر اور نیکی کے کاموں میں ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت اسی ضمن میں کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا، اس روایت میں اس کی ایک اور فضیلت یہ وارد ہوئی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ہر نماز کے بعد یہ اذکار پڑھے گا تو اس کی تعداد جو ہے وہ کل 99 ہو جائے گی، اور 100 کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر پڑھ لے تو یہ 100 کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت یوں بیان کی کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد یہ اذکار پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ اذکار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ اذکار انسان کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، انسان کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا فرض نماز کے بعد کے اذکار کی اہمیت، اس کو اہمیت دینا اور ان اذکار کا ہمیشہ اہتمام کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو ان احادیث کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔